اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہماری دوسری کلاس ہے اس ڈپلومے کی، اور آپ نے جو ہوم ورک بھیجا ہے پہلے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوم ورک بھیجا تھا وہ ہیرا نے بھیجا ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 حرف ہوں گے، اور 3 حرف جو ہوں گے اس تینوں کے اوپر جو ہے وہ زبر ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا، he did something anything۔ خاتمہ، اس نے مہر لگائی۔ دیکھا آپ نے کہ یہ آپ کو پہلے ہی رکوع میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اسے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے ذہبا، وہ گیا۔ ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا۔ جعل، اس نے بنایا۔ امارا، اس نے حکم دیا۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ بہت شاندار۔ فتح، اس نے کھولا۔ اور یہ پہلا پارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پہلے پارے میں ہی کوشش کرنی ہے۔ کفارا، اس نے انکار کیا۔ کفر کا مطلب دو ہوتا ہے، ایک کفر کرنا، یا پھر ہم کہیں گے انکار کرنا، ناشکری کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں۔ کفارا، حضارا، حضارا کا مطلب ہے وہ حاضر ہوا، اردو کا لفظ ہے حضارا، ٹھیک ہے۔ کاتابا، اس نے لکھا۔ کتابہ کتابت سے ہے، ٹھیک ہے۔ کتابت ہمیشہ جب بھی آیا کرے گی لکھائی کے معنی میں۔ فرضا، اس نے فرض کیا۔ رفاسا، اس نے گناہ کیا۔ شاباش، بہت اچھے۔ یہ کتنے بنتے ہیں؟ 9 10 11 12۔ اچھا، کوشش کیا کریں بس 20 تک لے کے جایا کریں، ہمیشہ کوشش کیا کریں 20 تک لے جائیں، جتنا مل جائے آپ کو اچھا ہے۔ 20 کم سے کم 20 کیا کریں، میں نے کہا تھا 90 80 90 کیا کریں، لیکن اتنا بھی بہت اچھا ہے، آپ نے کیا ہے ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ بہت اچھے بھی۔ ہیرا آپ ٹاپ پہ ہو، ٹاپ پہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد تھینک یو سر۔ چشتی صاحب نے دیے گئے، چشتی صاحب نے نقل کیا نا۔ اب اس میں کیا نقل سے کیا ہوا دیکھیں، اب نقل سے یہ ہوا، چشتی صاحب آ گئے ہیں؟ چشتی صاحب ابھی نہیں آئے۔ حرمین شریفین آئیے، اہلا وسہلا۔ محمد علی بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ سے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں ان کو ختمہ تو ٹھیک تھا، 3 حروف تھے، تینوں پہ زبر ہے، لیکن دیکھو یہ قردن کس مردن لکھا ہے، مردن، تو یہ فرمولے کے بالکل خلاف ہے۔ آپ فرمولے کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے۔ فرمولہ یہی ہے کہ 3 حرف ہوں گے اور تینوں پہ زبر ہوگی، بس۔ عربی میں ایک الف، ایک زبر، ایک زیر سے پورا معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے، جو کہا جائے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ کردن بالکل، مردن بالکل غلط ہے۔ پھر نیچے دیکھیں ذہبا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ازلما کو دیکھیں ذرا، یہاں کیا غلطی ہوئی ہے؟ فارمولے کے بالکل خلاف چلے ہیں، 4 حروف آ گئے ہیں، تو 4 حروف نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے دیکھو جعلا بھی ٹھیک ہے، امرا، خلقا، فتح، کفرا، حضرا، یہ سب ٹھیک ہے۔ ارسلا ٹھیک نہیں ہے، 4 حروف ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انعاما ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھو، اگر یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے یار، چلو اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں علامہ کر دیتے ہیں۔ علامہ میں ایک شد ہے درمیان میں، تو شد نہیں چاہیے بھائی، زبر پورا فارمولہ غلط ہو جائے گا، سب پہ زبر ہونا چاہیے۔ اچھا، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ میں نے یہ مثال آپ کو صرف یہ دکھانا تھا اس کاپی میں آپ کو کہ یہ کسی نے کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں رنگ ہیں، میں آپ کو صرف رنگ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایسے رنگوں سے لکھا کریں، جب بھی لکھا کریں رنگوں سے لکھا کریں گے۔ یہ آپ کی اپنی کاپی ہوگی، اس کاپی میں آپ لکھا کریں گے، آپ نے ڈائریکٹلی یہاں پہ قرآن مجید میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے رف کاپی اپنے پاس، جیسے میں نے کہا تھا رجسٹر آپ لوگوں نے خرید لیے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ ہر بات کو فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اگر میری بات دیکھیں نا، میں آپ کو بڑے شارٹ وے سے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مجھے کس کے باندھنا ہے، ایسے نا مجھ کو پکڑ لے ایسے، جیسے موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آؤ میں تمہیں رش سے بچاتا ہوں، تو میں شارٹ وے سے لے کے جاتا ہوں، تو وہ شارٹ وے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پھر آپ کو نا ذرا پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے ڈرائیور کو۔ تو آپ جو ہے میرے ساتھ ہو جائیں اور بس چلتے رہیں ساتھ ساتھ میں۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے اس نے کاپی کیا تو غلط ہے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف رنگ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے رنگوں کو استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، اس سے آپ کو جلدی یاد ہوگا۔ 2 چیزیں یاد رکھیں ہمیشہ حفظ کے لیے، اب آپ جلدی یاد کرنے کے لیے، ایک یہ کہ رنگوں کا استعمال کریں، آپ کو چیز جلدی یاد ہوگی۔ ایک دوسرا میں نے عرض کیا کہ آپ نا آسمان کو کینوس بنا کے لکھا کریں، اتنا بڑا کینوس ہونا چاہیے، وائٹ بورڈ آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس رجسٹر ہو، کہ جیسے آپ آسمان پہ لکھ رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا کر کے لکھیں گے، جتنا بڑا کر کے لکھیں گے، کھلا کر کے لکھیں گے،
उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये आपको कलर्स वगैरह दिखा रहा था। इस तरह के आपको सैकड़ों आपको मैं दिखा सकता हूँ होमवर्क, और दिखाता रहूंगा मैं आपको, सिर्फ शौक दिलाने के लिए कि आप लोगों ने हमेशा कलर्स का इस्तेमाल करना है। ये देखो एक कलर में नहीं लिखना, ठीक है। पीर साहब ने पूरी नकल की है, देखो ना, तीन मार्कर भी रखे हैं यहाँ पे, उन्होंने भी रखे हैं, लेकिन वो रंग है ना, वो तीनों रंग है यार। कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, नकल भी करते हैं तो। और यहाँ पे तलहा भाई ने फिर काम किया, उसके बाद तलहा भाई ने जो है वो कब काम किया है, ये उन्होंने रात को ही भेज दिया था। टाइमिंग क्या है यहाँ पे, पता नहीं। 12 बजे जल्दी आ गया था रात को मैं हाँ ये 3:30 बजे, हाँ मैं जाग रहा था, वो मैं उसमें देख रहा था। तो यहाँ पर है खातामा, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, तलाश कर लिया उन्होंने। ज़हाबा, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे को न लिखा कर खुद देखा करें, ठीक है। हम पता क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कुरान मजीद में गौर और फिक्र करेंगे, जैसे अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है और गिला भी किया है कि लोग गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। हम लोग, मैं आपको पहले दिन से ही गौर और फिक्र पे डालना चाहता हूँ। अब आपने कुरान मजीद खोलना है और बीनाई पैदा करनी है आपके अंदर। प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी बीनाई तेज हो जाए। अब आप लफ्ज तलाश करेंगे और उसका माना भी समझ जाएंगे, अच्छा अच्छा ये है इसका मतलब। अब ये वही अल्फाज है, फताबा नहीं है, देखो देखो तलहा भाई ने यहाँ क्या किया, देखे ये फताबा लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे देखो तीन हर्फ ही नहीं है, फार्मूला गलत, ठीक है ना, फार्मूला बिल्कुल गलत हो गया। आपने सर मुंह नहीं हिलना, सर मुंह समझते हैं, बाल के बराबर भी आपने फार्मूले को नहीं छोड़ना। यहाँ क्या था, यहाँ था कसबा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है, आमना गलत है, क्यों आमना गलत है, ये दो अलिफ हैं, नहीं चाहिए, जबर चाहिए हमें, जबर। कफरा ठीक है, जहबा ठीक है, जाअला ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कितना हो गया था, ये अपने 6 7 8 9, तो ये भी कम है, ज्यादा करने चाहिए, 20, कम से कम 20 किया करें। अच्छा जी, इसके बाद ये दानिश कादरी साहब आ गए, उन्होंने माशाल्लाह से मेहनत की है, तो अजला, अजला बिल्कुल ठीक है, अजला। फिर आ गया जमा, ये कौन सा पारा है, ये है 30वां पारा है, ठीक है। 30वां पारा थोड़ा रिच है, भरा हुआ है लुगत से, उसके मानी से, नए नए अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज है, क्योंकि वो मक्का मुकर्रमा में है। तो मक्का मुकर्रमा वाले सारे फसाहत और बलागत वाले लोग थे, इसलिए वहां पर कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें उतरी हैं मक्की, उनमें फसाहत और बलागत कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो इसलिए उसको छोड़ के आप पहले पारे पे आ जाएं, ठीक है, और सूरह बकरा को तख्ता मश्क बनाएं, ठीक है। उस पे आप अपनी अपनी जो है जितनी कारीगरी है वहां किया करें। मकामा गलत है, फॉर्मूले के बिल्कुल खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पे अलिफ आ गया दरम्यान, 3 हर्फ ही नहीं रहे, 4 हर्फ हो गए। आबसा ठीक है, आबसा 3 हर्फ का है। नासारा ठीक है, जिंदाबाद। जाअला ठीक है, जहबा ठीक है, वाकाबा बिल्कुल ठीक है, हसदा भी ठीक था, और ये है कफारा, आरादा बिल्कुल ठीक, खालाका ठीक है जी, खालाका, जाअला, खालाका, द्वाराबा सब ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 25वां पारा में तलाश कर रहे हैं, ठीक है। स्वाबारा, गफारा, इसी तरह जाअला। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फिर दानिश साहब ने किया। दानिश साहब ने कब भेजा है ये, दानिश साहब ने ये आज दिन को भेजा है 12:30 बजे। इनकी मेहरबानी है, चूंकि हुसैन पीर साहब ने कोई होमवर्क नहीं किया और हमारे मोहम्मद अली भाई ने कोई काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज जो होमवर्क दिया जाएगा वो कल वाला भी और आज वाला होमवर्क को साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। 3 दिन जो है इनको जो है छुट्टी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि कर लें। और फिर आपके पास 3 दिन छुट्टियां भी आएंगी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी भी आएगी। उसमें आपने सारे काम को रिवाइज करके ना कॉपी पे लिखना है, रंगीन लिखना है। तो आपने मुसलसल काम करना है। अब आप कुरान मजीद आपकी जिंदगी का जो है ना एक लाजमी हिस्सा हो गया है, ठीक है। अब आपको अल्लाह ताला आपसे यही चाहता है कि आप मेरे जो है ना वो बस आप ये करें, और आप जो है वो, यानी आपसे अमाल जो है ना, आप सारे अमाल को जोड़ के ना कुरान मजीद के इल्म में लगा दें। यानी आप कहें मैं तो इताअत में हूँ जी, मैं तो कुरान मजीद सीख रहा हूँ, गौर व फिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे नवाफिल छूट गए मुझसे, मेरे अस्कार और औराद और मेरे जो वज़ाइफ थे वो मुझसे छूट गए, लेकिन मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये सबसे मोतबर काम है, ठीक है, सबसे आला काम है जो आप सीखेंगे। खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, उसमें आप आ जाएंगे, ठीक है, बेहतरीन लोगों में आ जाएंगे। अच्छा जी, आ, अब यहाँ से एक चीज समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जरा आज आपको 3 4 5 चीजें सिखानी है। मक्की और मदनी सूरतों की जो है ना वो पहचान क्या होती है। मैं आपने कुरान करीम की सूरतों के उन्वान में देखा होगा कि कहीं लिखा होगा कि सूरत के शुरू में मक्की लिखा होता है और किसी के साथ मदनी लिखा होता है। इसका मफहूम, सही मफहूम समझ लेना जरूरी है। देखिए समझे बात को, मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में, इस्तिलाह क्या होती है, इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स जो होती हैं वो असल में कोई फन
किसी भी फन के जो माहिरीन होते हैं ना, उस फन के माहिरीन किसी चीज को जो नाम देते हैं उसको इस्तिलाह बोलते हैं। किसी फन के माहिरीन किसी चीज को जो नाम देते हैं उसको इस्तिलाह बोलते हैं। तो मक्की आयत का मतलब वो आयत होती है जो आपके बगरज़ हिजरत मदीना तैयबा पहुंचने से पहले पहले नाजिल हुई है। याद रखें, हिजरत मदीना से पहले जो आयात उतरी हैं उसको हम मक्की कहेंगे, चाहे वो मक्का में उतरे या मक्का के अतराफ में किसी गांव में उतरे हों, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हिजरत से पहले आयात वो मक्की हैं, और इसके अलावा जो हिजरत के बाद की आयात हैं वो सब मदनी आयात होंगी, चाहे वो कहीं भी उतरी हो, मदीना में हो, आपके हुदैबिया में हो, दोबारा मक्का में हो, लेकिन हिजरत के बाद है ना, तो वो हिजरत के बाद ही रहेगी, उसको हम मदनी कहेंगे। हाँ, बाज लोग मक्की का मतलब ये समझते हैं कि ये शहर मक्का में नाजिल हुई, और मदीना का मदनी का ये कि वो शहर मदीना में उतरी, लेकिन ये मतलब दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कई आयतें ऐसी हैं जो शहर मक्का में नाजिल नहीं हुई, लेकिन चूंकि हिजरत से पहले नाजिल हुई थी इसलिए उन्हें मक्की कहा जाता है। चुनांचे जो आयात मिना, अरफात या सफर मेराज के दौरान नाजिल हुई वो भी मक्की कहलाती हैं। यहाँ तक कि जो आयतें सफर हिजरत के दौरान मदीने के रास्ते में नाजिल हुई उनको भी मक्की कहा जाता है। इसी तरह बहुत सी आयात ऐसी हैं जो शहर मदीना में नाजिल नहीं हुई मगर वो मदनी है। चुनांचे हिजरत के बाद आपको बहुत से सफर पेश आए जिनमें आप मदीना तैयबा से सैकड़ों मील दूर तशरीफ ले गए थे। उन मकामात पर नाजिल होने वाली आयात को हम मदनी ही कहेंगे। यहाँ तक कि उन आयतों को भी मदनी कहा जाता है जो फतेह मक्का या गज़वा हुदैबिया के मौके पर खास शहर मक्का या इसके मज़ाफ़ात में नाजिल हुई। चुनांचे आयत करीमा है ना, इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि ये जो आयत करीमा है, मशहूर आयत करीमा है, हम इलेक्शन के दौर में इस आयत को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये मदनी आयत है, हालांकि वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। तो हमने एक चीज़ समझ ली अब आप, ठीक है जी, आपने एक चीज़ याद रखनी है बस, ये मक्की किसे कहते हैं और मदनी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी पहचानें हैं, तारीफात हैं, लेकिन आपने एक तारीफ याद रखनी है जो सब कहते हैं, जो सब के यहाँ मुत्तफिक है, वो ये कि अगर हिजरत मदीना से पहले है तो वो सारी सूरतें आयतें मक्की कहलाएंगी, और हिजरत के बाद है तो वो मदनी कहलाएंगी, चाहे वो कहीं भी उतरी हो। एक तो ये बात जो है ना आपको चीज़ समझानी थी ज़रूरी। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको जो कल आपने सबक याद किया है ना, कल जो आपने सबक याद किया है उसके साथ आपको एक और तोहफा देता हूं आपको, और ये आपका होमवर्क भी होगा, पता नहीं तोहफा है कि नहीं है। ये देखें जरा, दो चीजें आप सीखें, आप बल्कि तीन चीजें सीखें। ये देखें, ये है फ़अला, आपने सीखा था फ़अला, तीनों पर जबर होता है। अब देखें, ये देखें जो दरमियान का हर्फ है ना उसके नीचे जेर होगी। तीन हर्फ होंगे, फार्मूला, तीन हर्फ होंगे, और तीनों हर्फ जो होंगे वो जो दो हैं पहला और आखिरी उस पे जबर होगा, लेकिन दरमियान वाला उसके नीचे जेर होगी, तो वो होगा फ़ाइला। फ़ाइला, जैसे यहाँ देखे फरिहा, वो खुश हुआ, माना वही है, माना बिल्कुल वही माना है, वो उसने कुछ किया है तो वो खुश हुआ। समिआ, उसने सुना। हाफिजा, उसने हिफ्ज किया। आलिमा, उसने याद की, उसने जाना पहचाना। शरिबा, उसने पिया। बखिला, उसने बुखल किया। ग़ाज़िबा, उसने गजब किया, वो गजबनाक हुआ। फाहिमा, उसने समझा। ضاحका, वो मुस्कुराया। हज़िना, वो दुखी हुआ। जाहिला, उसने नादानी की, वो नादान हुआ। तबिआ, उसने पैरवी की, वो उसने फॉलो किया। तो ये आपके पास कुरान मजीद में अल्फाज मिलेंगे आपको जो तीन हर्फ होंगे, लेकिन सब पे जबर दिखाई नहीं देगी, बल्कि ऐन जो होगा उसके नीचे आपको जेर दिखाई देगी। तो आपके पास ये फार्मूला भी आ गया कि ये सेम वही है जो कल आपने सीखा है। इसके साथ ये देखें कि फ़अला हमने पहले दिन सीखा, फ़अला आज सीखा, तीसरा भी ऐसा ही है। देखो ऐन के ऊपर पेश है बस, फा और लाम पे जबर है और दरमियान वाला हर्फ होगा उस पे पेश होगा। ये कुरान मजीद में आपको मिलेंगे अभी, लेकिन ये बहुत थोड़े हैं। ये आपको पहले पारे में अल्लाह करे मिल जाए कोई आपको, ठीक है, आपने तलाश करना है फिर मुझे बताना है।
اور میں آپ کو سارے دے دوں گا یہ. اچھا میرا یہ کام ہوگا کہ میں آپ کو پہلے پارے کو ہم نے مشق کے لیے رکھا ہوا ہے نا, تو میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان چھٹیوں میں 3 چھٹیوں میں پہلے پارے سے یہ سارے ایک دکھا دوں آپ کو میں کہ کہاں کہاں پر یہ واقع ہے, اور وہ سارے آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے محنت کرنی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کون محنت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. تو یہ دیکھیں نا, ضعفا وہ کمزور ہوا, کسورا وہ زیادہ ہوا, حسونا وہ خوبصورت ہوا, حسین ہوا, قروبا وہ قریب آیا, بعودا وہ بعید چلا گیا, دور چلا گیا, کروما اس نے کرم کیا, صعوبا وہ مشکل ہوا. اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آپ کو بہت کم ملنے والے ہیں قرآن مجید میں, لیکن پھر بھی ہمیں فارمولہ پتہ ہونا چاہیے. تو ہم یوں سمجھ گئے میرے دوستو کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ فا عین اور لام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فا پہ زبر, عین پہ زبر, لام پہ زبر ہے. کبھی فا پہ زبر ہے لیکن عین کے نیچے زیر ہے, اور کبھی عین کے اوپر پیش ہے. باقی اسی طرح کا فارمولہ ہے. تو یہ 3 حرف ہوں گے, آپ نے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بہت زیادہ ملنے والے ہیں. کیا آپ کو یہ فارمولے سمجھ آ گئے؟ یہ ابھی 2 فارمولے اور سکھا دیے, یہ 3 فارمولے آپ کو سمجھ آ گئے ہیں احباب؟ طلحہ کو سمجھ آ گئے ہیں؟ جی سر. آپ کو بھی سمجھ آ گئے؟ یہ آپ تلاش کر لیں گی ہیرا؟ انشاءاللہ سر. ہاں دانش بھائی. جی جی سمجھ آ گئی جی بالکل. ہاں تو کریں گے جی ماشاءاللہ سے. محمد علی بھائی, پیر صاحب. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. کیا بات ہے سر, یہ آپ نے 3 فارمولے آپ تلاش کرنے ہیں, آپ لوگوں کو 3 فارمولے تلاش کرنے ہیں. یہ ذرا آپ کو کام پڑ گیا ہے. اور حرمین شریفین آپ کے پاس ٹائم ہوگا حرمین؟ جی سر کوشش کروں گی انشاءاللہ. اچھا یہ ہوم ورک ہمیں آج ہی چاہیے, یعنی آپ پتہ نہیں کب سوتی ہیں, آپ تو نہیں سوتی, لیکن یہ ہے کہ جب آپ سوئیں گی نا, نہیں یار یہ بھی غلط میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, پھر ایسا نہ ہو کہ وہی کام کریں کہ جب نیند آ جائے تو پھر جا کے ہوم ورک نکالے. ایسا نہیں کرنا, مطلب یہ ہے کہ آج رات ہی چاہیے مجھے یہ ہوم ورک, ٹھیک ہے. افضل ترین ٹائم جو ہے وہ, چلے سر. ورنہ اس میں کیا ہوگا, دیکھیں آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے 3 حرف تلاش کرنے ہیں حرمین, اور 3 حرفوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ تینوں پہ زبر ہوں گے, یا پھر جو درمیان کا حصہ ہوگا اس پہ زیر ہوگی یا پیش ہوگی. آپ نے پہلے پارے میں دیکھنا ہے بس, ٹھیک ہے. 20 بھی مل گئے آپ کو تو بس میں سمجھ جاؤں گا آپ نے کام کیا ہے ماشاءاللہ. صحیح سر انشاءاللہ میں آپ آپ کو ضرور سے. پیر صاحب آپ بتائیں, حسین بھائی آپ کو انشاءاللہ کر لیں گے یہ کام آج؟ جی سر انشاءاللہ ضرور ضرور سر. اللہ کرے اللہ کرے. چلیں چلیں, اب کو میں ایک اور بھی چیز دیتا ہوں, لیکن وہ آپ سے مانگتا نہیں ہوں, صرف سکھا رہا ہوں میں آپ کو, اور چاہتا کچھ نہیں ہوں اس کے, آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, لیکن فارمولہ میں سکھا رہا ہوں, فارمولہ. یہ دیکھیں, یہ آپ نے سیکھا تھا قاتالا اس نے قتل کیا. اب میں آپ کو اس کی جمع بتا رہا ہوں کہ ان سب نے قتل کیا, ان سب نے قتل کیا. میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ آپ نے 1 انگلی اٹھا کے کہنا ہے ہوا وہ, اور 4 انگلیاں اٹھا کے کہنا ہے آپ نے ہم وہ سب, ہم دے آل. تو اس کے لیے آپ کو فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو یہ اوپر لکھا ہوا ہے, اگر غور کریں گے نا یہاں پہ آپ کو ملے گا, یہاں میں نے لکھا ہے پیش ہوگی واو اور الف, تو اس سے قاتلو یہ بن گیا قاتلو. یہ فارمولہ ہوگا. جیسے ظلما ہے نا, تو ظلمو. منع ہے تو منع کا مطلب کیا تھا, ظلما کا مطلب کیا تھا, ظلما جیسے اس نے ظلم کیا. اب میں کہوں گا ظلمو, اس کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے ظلمو کا معنی کیا لکھوں؟ ان سب نے ظلم ان سب نے ان ظلم. سب نے ظلم کیا. ہاں اچھا, منعو, ان سب نے منع کیا. ان سب نے منع کیا. بس یہ فارمولہ ہے. تو یہ فارمولہ میں آپ سے نہیں کہوں گا, آپ اگر اپنی پسند سے برضا و رغبت اگر یہ آپ تلاش کر پائے نا اس طرح کے الفاظ, لیکن یہ دیکھ لیں کہ حروف کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. 3 ہی حرف ہے, میں نے کہا تھا 3 حرف ہیں, اور فارمولہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے جمع بنانی ہے اس کی ماضی میں پاسٹ ٹینس میں, تو آپ نے پیش ہوگی واو اور الف. بس یہ آپ نے اضافہ آپ نے دیکھیں گے, پرمجی میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ, آپ خود کو میں آپ تلاش کر لیں گے انشاءاللہ, لیکن ضروری نہیں ہے, خیر ہے, پریشانی کی بات نہیں. اچھا جی, اس سے پہلے کہ میں آپ کو 2-3 آیات کا جو ہے وہ ترجمہ سکھاؤں, لفظی ترجمہ, اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں نثر میں, ذرا وہ دیکھیے گا, پھر میں آپ کو لفظی ترجمے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں.
سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے گا، اب آپ نے کبھی بھی نا گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے، میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. یہ آپ کو لگے گا جیسے یار یہ ٹیچر بڑے سخت ہیں، یار یہ تو بہت غصہ کر رہے ہیں، یار یہ تو بہت زیادہ سکھا رہے ہیں، یار یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، یار یہ کس کام میں پڑ گیا ہوں میں، یار یہ کیا. یعنی آپ نے یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ رکھ دینی ہے. ان میں سے کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سارا آپ کو دھوکہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. عربی زبان بڑی سخت ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک بات یہ ہو گئی. آپ دوسری بات جو میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ سب سے، کہ آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کورس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. یہ میری درخواست ہے آپ سے. جب تک جو ہے وہ اس کو آپ کا بالکل نہ بیزار ہو جائیں، بالکل بیزار ہو جائیں، کہیں یار بس میرا دماغ پھٹنے لگا ہے، اس وقت آپ نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسے نہیں کہ میں نے جی اس وقت میں ہندوانہ کھاتا ہوں جی، میں اس وقت تو میں واک کرتا ہوں جی، اس وقت میں گیم کرتا ہوں جی، اس وقت میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے جی. یہ فضول بات. کوئی ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کی جو ہے نا آپ کو اس سے نہ روکے کہ آپ کلاس نہ لیں اور آپ یہاں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہم سب کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ایک طرفہ وعدہ کر رہا ہوں، آپ وعدہ نہ کریں. ٹھیک ہے، میں نے اوت لے لی ہے، بس آپ نہ کہیں کچھ بھی. اللہ کرے کہ آپ ساتھ رہیں بس. تو عربی زبان بڑی آسان ہے. اب آپ یاد رکھیں، عربی زبان بہت آسان ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو کچھ وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے. جب اللہ پاک نے کہہ دیا ہے نا تو یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. بس 3 لفظوں میں اللہ پاک نے فرما دیا لقد، یقیناً، ضرور، یقیناً، بالیقین، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن، قرآن کو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ایک تو یہ بات وعدہ ہمارے پاس اللہ پاک نے کیا ہے اور بار بار کیا ہے یہ وعدہ. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان تقریباً 1 گھنٹہ عربی زبان کے ساتھ گزارتا ہے. پاکستانی سمجھ لو، انڈین سمجھ لو، بنگلہ دیشی سمجھ لو، نیپالی سمجھ لو، وہ گھنٹے، 1 گھنٹہ بہت تھوڑا لکھا ہے میں نے، زیادہ ٹائم جو ہے وہ عربی کے ساتھ گزارتا ہے. یعنی وہ نماز بھی عربی میں پڑھتا ہے، اذان سنتا ہے، اقامت سنتا ہے، عربی نام ہے ہمارے سب کے. اور دیکھو نا، حرمین شریفین نام رکھا ہے، دیکھو تو الحمدللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو ہمارا اس کے ساتھ گزر اوقات ہے. عربی زبان آسان ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اردو عربی زبان کی پیداوار ہے. اردو جو ہے، اردو زبان یہ عربی سے نکالی گئی ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان سے ڈائریکٹ بھی لی گئی ہے اور فارسی سے بھی ہم نے اس کو لیا ہوا ہے. تو دونوں سے، وہ دونوں ایک ہی طرح عربی سے ہم نے لیے ہوئے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اردو سمجھنے والے قرآنی عربی کے ہر دوسرے تیسرے لفظ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآنی عربی کے ہر دوسرے تیسرے لفظ کو جانتے ہیں. ہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نا پاس 50%، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی 70% جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے آپ کے اردو میں الفاظ موجود ہیں، قرآن کے 70% تک لے کے گئے ہیں. لیکن میں اندازاً اور احتیاطاً 50% کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد اس کی پریکٹس اگر آپ کرنا چاہیں نا تو آپ یہ کر لیں کہ سورہ فاتحہ نکالیں اور سورہ فاتحہ میں دیکھ لیں آپ کے کتنے الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہیں. ریشو کے لحاظ سے ہر دوسرا لفظ ہی اردو کا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ عربی زبان میں جو ٹینسز ہیں، زمانے ہیں، وہ 2 زمانے ہیں صرف. یہ بہت اچھی بات ہے. ٹینسز ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو ٹینسز صرف 2 ہی ہیں عربی میں. اور آپ کو میں ابھی ایک سکھا رہا ہوں، ساتھ میں ایک اور شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا شروع ہو جائے گا. اچھا جی، عربی زبان کے 50% بڑے بڑے لفظ جو ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے بنے ہوتے ہیں. جو آپ عربی کے الفاظ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے لفظ آپ دیکھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ، مغضوب، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. وہ اصل میں 3 حرف سے بنے ہوتے ہیں. صرف 3 حرف ہوتے ہیں، اس سے بنے ہوتے ہیں. تو وہ 3 حرف، آپ چاہیے بتاؤں، 3 حرف سے بنے ہوتے ہیں. وہ 3 حرف 50% جو ہے وہ اردو کے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے عربی زبان بہت آسان ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن مجید آسان ہے. اب آتے ہیں اپنے کورس کی طرف. یہ کورس ہم کیسے اس کو چلائیں گے؟ دیکھیں، یہ کریش کورس کیسے ہے، ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو قرآن مجید سیکھنے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے، اب تو ہم ایسے نہیں سکھاتے لیکن ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے مساجد میں. وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور آپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، الحمد سے شروع کرتے ہیں اور والناس تک جو ہے روزانہ آیت 2 آیتیں پڑھتے رہتے ہیں. برکت کے لیے پڑھتے ہیں. نہ ان کو ترجمہ یاد ہوتا ہے، نہ وہ ایسے پڑھاتے ہیں کہ ان کو ترجمہ یاد ہو جائے، وہ یہ بھی نہیں کرتے.
تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں اور 7 سال کم سے کم ہمیں لگتے ہیں ترجمہ ختم کرنے میں، اگر امام صاحب کے پاس ٹائم ہو اور شاگرد کے پاس بھی ٹائم ہو تب، ورنہ چھٹیاں پہ چھٹیاں، چھٹیوں پہ چھٹیاں، اور وہ جو ہے نا عرصہ بدلتا رہتا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ذرا سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو سمجھیں گے، اور وہ ایسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں تقریباً، جو قرآن مجید ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ معمول ہے لوگوں کا پڑھنے کا، اس کو حافظی کہتے ہیں یا مدنی مصحف کہتے ہیں۔ اور مصحف پیپر میں آئے گا، آپ کے ٹیسٹ میں آئے گا کہ مصحف کسے کہتے ہیں، تو مصحف کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے مجھے مصحف؟ لکھے ہوئے قرآن کو سر مصحف کہتے ہیں۔ ہاں جی، لکھے ہوئے قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لکھا ہوا قرآن مجید ہمارے پاس ہے حافظی، اس کے ہر آیت نا ہر صفحہ جو ہے آیت پہ ختم ہوتا ہے، اس کو ہم حافظی مصحف کہتے ہیں۔ پھر وہ مختلف اس کو ہوتا ہے لائنوں کا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں چلنے والے جو لائنیں ہیں وہ 15 لائنیں ہیں، 15 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کا رائج ہے دنیا میں۔ تو اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں، ہر صفحے میں اگر آپ دیکھیں تو 135 کے قریب لفظ ہوتے ہیں، 135 کے قریب ہر صفحے پر لفظ لکھے ہوتے ہیں، یعنی 130 کر لو اس میں سے، اور ہر لائن میں کوئی 9 کے قریب الفاظ لکھے ہوتے ہیں، 9 کے قریب الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب ہم نے ضرب دے دے کے دیکھا تو ہم نے 78,000 الفاظ کو پایا، یعنی 78,000 ہے، لیکن تقریباً ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے، تقریباً۔ میں آپ کو بھی بیچتا ہوں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کے علماء کرام نے قرآن مجید کے الفاظ کو گنا تو انہوں نے کتنا پایا اس کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو اندازہ بیچتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق نے کیا کہا، اس کی وجہ ہے اصل میں اختلاف ہیں الفاظ کے بارے میں۔ تو آپ یوں سمجھ لو کہ قرآن مجید میں 78,000 الفاظ ہیں کل ملا کے، 78,000۔ اب ریپیٹیشن ہوتی ہے، ایک بابا جی پڑھ رہے ہیں، ان کو ریپیٹیشن کا کیا پتا، ہم لوگ کیا کریں گے، ریپیٹیشن کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس کتاب چھوٹی ہو جائے گی 78,000 سے، تو تکرار نکالیں گے، ریپیٹیشن نکال دیں گے تو صرف 17,000 الفاظ ہیں، 17,000۔ اب ذرا دیکھو نا ریشو کے لحاظ سے دیکھو تو 78,000 الفاظ کہاں اور 17,000 الفاظ کہاں، اتنا چھوٹی کتاب ہو جائے گی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہاں، بنیادی گرامر جو ابھی آپ کو میں سکھا رہا ہوں آہستہ آہستہ کر کے، فارمولوں کی مدد سے سکھاؤں گا، کوئی 7 گھنٹے کی، 7.5 گھنٹے کی ہے، یا آپ یوں سمجھ لو کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی 45 کے قریب موضوعات کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آج پہلا سبق آپ کو پڑھاؤں گا یوں۔ تو وہ کیا کریں گے ہم لوگ کہ وہ جو بنیادی گرامر ہے وہ سیکھیں گے نا، تو آپ کے یہ سارے الفاظ جو ہیں، جو 78,000 الفاظ ہیں، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس 4,500 الفاظ تک، چھوٹی سی کتاب بن جائے گی 4,500 الفاظ۔ اب یہ جو 4,500 الفاظ ہیں نا، ان کی مائیں ہیں، ان کی کوئی ماں ہے جو ان الفاظوں کو جنم دیتی ہے۔ یہاں جنم کیسے دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جنم دیتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ذرا سمجھیے گا بات کو۔ لیکن یہ روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، اور یہ مادہ کہلاتا ہے، مادہ، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے الفاظ جنم لیتے ہیں، الفاظ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، اور ہر بچے کا جو ہے وہ الگ سے ایک جو ہے نا اس کا کام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو وہ مائیں جو ہیں قرآن مجید میں 1850 الفاظ ہیں، صرف 1,850 مائیں ہیں قرآن مجید میں۔ لیکن ماؤں کو پہچاننے سے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ہماری مشکل حل نہیں ہوگی، جو ہم لوگ غیر عرب لوگ ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اس چیز کو سمجھ۔ ذرا دیکھیے گا یہاں پہ کہ ماں کیا چیز ہے، دیکھیں ذرا، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیوں ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہر عربی لفظ اپنی ایک جڑ، روٹ رکھتا ہے، جس سے اسی جیسے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے عین، لام اور میم سے، جس کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ماں ہے ایک، عین، لام اور میم، یہ ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ چنانچہ جن الفاظ میں عین، لام اور میم شامل ہوگا ان کا تعلق علم سے ہوگا، یعنی جاننے سے ہوگا، نالج سے اس کا تعلق ہوگا۔ اب دیکھیں ذرا اس کے بچے دیکھیں، علم کے بچے دیکھیں ذرا، یہ ہے علم، علم، ٹھیک ہے، جاننا۔ معلم، سکھانے والا، معلمہ، عورت، علوم، معلوم، معلومات، علم، علمی، علام، اعلام، علامت، علامات، علیم، تعلیم، عالم، علماء، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ اب یہ سارے بچے ہیں اس کے، کس کے بچے ہیں؟ عین، لام اور میم کے۔ ان سب میں جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں جاننے کا اور علم کا معنی پایا جائے گا، ہر معنی میں۔
ان تمام الفاظ میں یہ ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق علم یعنی جاننے سے ہے۔ اب میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ مجھے تو پتہ لگ گیا نا کہ یار یہ سارے، اگر میں بڑے سے بڑا لفظ بھی دیکھوں تعلیم ہے، اگر تعلیم کو دیکھوں گا تو اس میں مجھے اس کی ماں نظر آئے گی 3 حرف والی، عین لام اور میم، تو یہ تو علم ہے، مجھے تو پکا پتہ لگ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کافی نہیں ہے، دیکھو یہ علم ہے، لیکن اب دیکھو یہ کیا ہے، اگر میں سے اس کو لکھوں نا عالما، عالما، عالما کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اس نے علم حاصل کیا، تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہی اگر میں لکھوں عین لام اور میم اور ایسے لکھ دوں علما، علما کا مطلب ہوگا سکھایا، الرحمن علم القرآن، علما کا مطلب ہو جائے گا سکھایا، اس نے سکھایا۔ تو بعض اوقات آپ کو ماں سے جو ہے نا آپ چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے ہم جو ہے ماؤں کو چھوڑ کے اپنا ٹارگٹ رکھیں گے، 4500 الفاظ کو رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے ٹارگٹ کو جتنا بھی ہو سکا ہم لوگوں سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سلائیڈز جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں ویڈیو میں، یہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کے گروپ میں اس کو بھیج دوں گا، تاکہ آپ اس کو غور سے دوبارہ دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے کاپی میں لکھیں اور رنگوں سے لکھیں، رنگ کا استعمال کریں، بے درخت استعمال کریں رنگوں کا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر نا آپ لگایا کریں، جیسے میں آپ سے کہوں یہاں لکھو علم، تو آپ اس کو ایسے دل میں بند کر دیں، ایسے نا رنگ لگا کے، یا اس کو ایسے نا ایسے گلاب میں بند کر دیں، تو آپ کو یاد رہے گا کہ یار یہ چیز تھی۔ یا لکھو مکی اور مدنی، ہم نے آج سیکھا مکی مدنی آیتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی تعریف لکھ دو، ایک لائن میں یہاں لکھ دو، اس کے ساری زندگی یاد رہے گا مکی مدنی، ہاں اچھا یہ ہوتا ہے، بس یہ ساری زندگی کے لیے آپ کو بھی یاد رہے گا اور ہم سب کو یاد رہے گا۔ جب آپ شیئر کریں گے تو میں اس کے آگے شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو جو بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ اس کو میں آگے شیئر کرتا ہوں، پھر اور کلاسز میں بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی۔ تو یہ بات بہت ضروری تھی، یہ آپ کو میں نے آج کا تھوڑا سا بریفلی آپ کو تعارف کروایا کورس کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا کام دیا تھا، اور وہ تھا ہمارا ضمیروں کا یاد کرنا، 6 ضمیروں کا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پانچوں کے پانچوں سوائے طلحہ بھائی کے، کون گیا، حرمین گئی، اچھا تو طلحہ بھائی کے علاوہ باقی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے سنائیں، ایک سانس میں سنائیں ذرا، جی جی کوئی بھی سنا دے، محمد علی بھائی سنائیں ذرا، آپ کا مائک کھلا ہے۔ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، جی حسین بھائی۔ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو۔ پھر صاحب آپ نے یہ زبانی پڑھا ہے یا دیکھ کے پڑھا ہے آپ نے؟ جی سر زبانی پڑھے سر، یاد کیا ہے سر۔ اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں پھر صاحب کہ آپ نے اس کو کیا 40 بار پڑھا تھا اس کو کل یا آج؟ جی سر جی سر جی سر، آپ کی ہدایت پر عمل کیا تھا سر۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت اچھی بہت اچھی، بہت زبردست۔ جی دانش بھائی سنائیں گے ذرا، بیعت بھی معاف ہو، آپ کو تو آتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ویسے اگر آپ پوری گردان سنانا چاہیں جو آپ کو یاد ہے وہ سنا دیں، کوئی مسئلہ۔ جی دانش بھائی، جی ہوا ہم انت انتم انا نحن۔ کیا بات ہے، آپ نے دوسری گردان یاد کی ہے، ہوا ہما ہم، جی جی وہ بھی یاد ہے آپ کو، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ اچھا جی اپنے ہیرا سنائیں گی؟ جی سر، ہوا ہم انتا انتم انا نحن۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ حرمین سے میں کل سنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ والے حرمین کو آتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا حرمین واپس آ گئی ہیں، چلیں۔ اچھا جی آج میں آپ کو جو گرامر ہے قرآن مجید کے، جو ہم جو گرامر سیکھنے جا رہے ہیں، بلکہ ہم عربی گرامر سیکھیں گے لیکن قرآن مجید کے مثالوں سے سمجھیں گے، تو میں آپ کو ہر ایک کی مثالیں دیا کروں گا، اور آپ کو 20 مثالیں دیا کروں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چیز کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیا ہے، یہ حروف ہیں، حروف سے میں شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہ ہمارے پاس وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں مستعمل ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کے آپ دیکھیں تو یہاں پر نا الف بھی لکھا ہوا ہے، اس کی علامت ہے یہ والی، یہ علامت ہے، یہ کس کو کیسے بولنا، کیسے ہے، الف بولنا ہے، عربی میں لکھا ہے، اور یہاں پہ انگلش میں رومن میں لکھا ہوا ہے الف، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ اب تجوید میں نہیں جا رہا کہ تجوید آپ سے جو ہے نا وہ تجوید میں آپ کو سیکھوں آپ سے، وہ میں کل آپ سے دوبارہ سنوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ حروف ہے تہجی ہیں جو الحمدللہ ہم سب پاکستانیوں کو آتے ہیں پہلے سے، تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہوتے نا کوئی چائنیز جاپنیز تو پھر مجھے بڑا مشکل ہوتا، اور میں آپ کو پھر یہ سمجھاتا بڑے مشکل سے،
और आपको लेके जाता यार ये अलिफ है ये बा है, हमारे कोई एक साल तो इसी पे लग जाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है वो पहले से ही अरबी सीखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हबाब, ये कुल हमारे पास हुरूफ तहज्जी जो हैं 28 हुरूफ तहज्जी हैं, 28 हुरूफ तहज्जी हैं। बाज उलमा कराम का मतलब क्या होगा, मैं अब खास उलमा की बात कर रहा हूँ, उन उलमा की बात नहीं कर रहा जो बाहर होते हैं, जो अरबी जुबान को सिखाते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं। वो कहते हैं कि अलिफ और हमजा को अलग अलग शुमार किया करें, अलिफ अलग है और हमजा अलग है, इसलिए वो कहते हैं कि ये 29 हैं, 29 है हुरूफ तहज्जी। हम उनसे कहते हैं कि यार ऐसा है कि जो अलिफ है ना इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है, इसलिए इसका नाम है अलिफ, ये कवारा है। अब जैसे ही उसके ऊपर किसी का हाथ आ गया, जबर जेर पेश कुछ हरकत आ गई, तो इसका नाम हो जाएगा हमजा, हमजा इसका नाम हो जाएगा, लेकिन है ये वही अलिफ है। तो हम अलिफ और हमजा को एक ही शुमार करेंगे, इसलिए हमारे पास हुरूफ तहज्जी कितने हैं, 28 हुरूफ तहज्जी हैं। माशाअल्लाह, ये आपको ये बात याद रहेगी, बस एक ही मैंने आपको एक लाइन में आपको बताना था और आपको याद रहेंगे। एक गैर जरूरी बात जो यहाँ जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता लग जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको याद ये बात रह गई तो अच्छी बात है, याद नहीं रही तो कोई बात नहीं, टेस्ट में इसको लेके आऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल क्या है हुरूफ इल्लत, वावल्स, अरेबिक के 3 हुरूफ इल्लत हैं, ये देखो अलिफ वाव और या। ये इतने जालिम हैं ये 3 हुरूफ के ना पूछो, कि आपके नाक में जो दम करने वाला है आगे जाके वो ये 3 हुरूफ हैं। ये 3 हुरूफ बहन भाई हैं। आप कहते हैं अली भाई आपने मेरी शादी में आना है, दूसरी शादी में, तो वो क्या करते हैं कि अपने छोटे भाई को भेज देते हैं कि मैं तो फारिग नहीं हूँ, तो वो भी चलेगा, वो है आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ यार आपके वाले साहब को भी आना है, वो चचा को भेज देते हैं तो वो भी चलेंगे। ये ऐसे चलते हैं आपस में, अलिफ वो और या। ये ऐसे जालिम है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक लफ्ज है कौल, कौल का मतलब होता है बात, इसमें आपको दिखाई दे रहा है वाव, ये जैसे ही माजी में आता है ना तो कहते हैं काला, काल अल्लाह। अब वो कहाँ चला गया भाई, वो अलिफ में पैदल गया, तो ये ऐसे करते हैं। या फिर मैं कहूंगा आपको कीला, कहा जाता है, कीला कहा गया, somebody said, तो कीला, अब ये क्या हो गया, वो या में बदल गया। इनकी मर्जी होती है, चलते रहते हैं चलते रहते हैं बदलते रहते हैं। ये वक्त के साथ आप खुद बहुत खुद सीखते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी निगाहों से गुजरता जाएगा लफ्ज तो सीखते जाएंगे। तो बहरहाल आपने सर दस्त आपने क्या याद रखना है कि अरबी में वावल्स 3 हैं, उसको वावल्स ना कहें आप हुरूफ इल्लत कहें, हुरूफ इल्लत, अलिफ वाव और या। इल्लत का मतलब होता है कमजोरी, ये बीमार हैं, बीमार, ये हुरूफ बीमार हैं। जैसी थोड़ी सी हवा चलती है ना जबर जेर पेश की, तो ये लोग अलिफ अपनी जगह छोड़ देता है वो के लिए, वो अपनी जगह छोड़ देता है या के लिए, बीमार हैं, इसको बीमार कहते हैं, बीमार हुरूफ, इसलिए इनको हुरूफ इल्लत है। और ये 3 है, अलिफ वो और या, इसको याद रखें। इसके अलावा जो बाकी हुरूफ होंगे वो सही हुरूफ कहलाएंगे, ठीक है। ये बीमार है ना, हुरूफ इल्लत हैं, तो इसके अलावा क्या है, जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, वो होंगे आपके सही। हम कहेंगे जो 28 हुरूफ हैं, 28 हुरूफ, इसमें से जो बीमार हैं वो 3 हैं, और जो इसके अलावा 25 हैं वो सही हैं। ये तकसीम भी आपने सीख ली है। तो ऐसे लिखेंगे, ये हर महीने ऐसे बनाएंगी, लिखेंगी सही, और फिर एक और बनाएंगी ऐसे करके करके यहाँ लिखेंगी इल्लत, ये हुरूफ है, और फिर यहाँ ऐसे लिखेंगी, यहाँ ऐसे बना के लिखेंगी कि ये 3 है और ये 25 है, तो बड़ा खूबसूरत सा नक्शा बन जाएगा। ये हरूफ मैंने दोबारा यहाँ लिख दिए हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं बड़े खूबसूरत किस्म का चार्ट बना हुआ है, ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ ग्रुप में, ये सारा पीडीएफ। ये पहला सबक है, आप में से अक्सर लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बरकत के लिए दोबारा से रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ, ताकि चलो एक सनद रहेगी और सदके जारिया रहेगा। और जिन लोगों ने आप में से नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी एक तरीका आ जाएगा कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, चीज़ों को पढ़ाना कैसे है। आप पढ़ाने के लिए भी इसको सीखते रहें कि हमने ऐसे पढ़ाना भी है। हरकत क्या होती है, हरकत, हरकत हम जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, और वो जब जमा कहना हो तो हरकत कहते हैं, हरकत। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रक कहते हैं, मुतहर्रक, ये चलने वाला है, हरकत पजीर है। तो अरबी जुबान में, अब इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें या आपकी मर्जी है, कि यहाँ लिखो जबर, और इसका अरबी नाम हो जाएगा इसका अरबी नाम हो जाएगा फतहा। यहाँ लिखो जेर, यहाँ लिखा हुआ है जेर को क्या कहते हैं, कसरा, तो आप यहाँ लिख दो कसरा। फिर यहाँ लिखो पेश,
اور اس کو کہتے ہیں ضمہ، ضمہ ضمہ ضمہ، یاد رکھنا ہے یہ تین مین ہے نا، تو اس کو بڑا خوبصورت کر کے لکھو، آپ الگ سے لکھو، اس کو الگ سے ڈبے میں بند کرو۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ یہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ سکون بھی ہوتا ہے، اس کی علامت یا تو ایسی ہوتی ہے یا پھر ایسے ہوتی ہے، تو یہ سکون کہلاتا ہے، سکون۔ غڑوندے پشتوں میں کہتے ہیں غڑوندے، کتنا مشکل لفظ رکھا ہوا ہے، غڑوندے۔ تو اس کے علاوہ عربی میں اس کو جزم بھی کہتے ہیں، جزم، جزم بھی کہتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ شد ہے، تو شد کو شد ہی کہتے ہیں، عربی میں شد کو شد ہی کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی آپ کو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے پڑھنا چاہیں تو یہ ذرا آسان کر کے لکھ دیں میرے لیے بھی، تاکہ بچوں کو بھی سکھا سکوں میں۔ آپ نے نا اس کو ذرا آسان کر کے ٹیبل میں ڈالنا ہے آپ نے، دیکھو ایسے ٹیبل بنانا ہے آپ نے، دو کا ٹیبل بنا دیں، دو ٹیبل بنا دیں۔ ایک میں لکھیں کیا لکھیں گے؟ اردو والا لفظ لکھیں، اردو کا تلفظ لکھیں، اردو کا تلفظ، اور عربی کا تلفظ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو اس طرح نیچے لکھ دیں کہ زبر، اور زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اس طرح کر کے آپ نے نا اس کے لیے تین آپ نے ڈبے بنانے ہیں، تین ڈبے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، اس کے لیے جو بنانا چاہے گا، اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بنائے۔ ہاں یہ ہے تین، ٹھیک ہے؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ چلو ان تینوں کو دیکھ لو، یہ میں نیچے لکھتا ہوں، ادھر بناتا ہوں، یہ وہ نہیں، اس کو میں مٹا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں میں دوبارہ سے اس کو تین حرف کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے، یہ دیکھیں تین حروف لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں میں لکھوں گا اردو، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھ دوں گا عربی تلفظ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک اور مجھے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے نام، نام بھی لکھیں، پھر بتا دوں کیا کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیں خالی، لیکن یہ لکھ دیں۔ آپ کو وہاں جب آپ جا کے دیکھیں گے نا، آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کو ہم بولتے کیا ہیں۔ اگر آپ لکھ کر گئے تو اچھی بات ہے، نہیں کر گئے تو چھوڑ دیں، اس کو خالی چھوڑ دیں، یہ دو ہی کر لیں تو کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں سے بھی ایک چیز جو ہے آپ سیکھ لیں، لیکن اس کو میں چلو کل پہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ زیادہ ہو جائے گا، اتنا کافی ہے، یہ میں کل انشاءاللہ، کل ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، کل پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو دو تین آیات جو ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں سے بھی آپ کو بتا دوں ترجمے کے۔ ترجمہ کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، دیکھو ایسے آپ نے تین بنانے ہیں، یہ تین دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہے کلمہ، کلمہ کا مطلب لفظ ہوتا ہے، عربی میں لفظ کو کلمہ بولتے ہیں، تو آپ یہاں لفظ لکھ دو یا کلمہ لکھ دو، وہ لفظ لکھیں گے جیسے لفظ ہے الحمد، ایسے الحمد لکھیں گے، یہاں اس کا معنی لکھیں گے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دیگر لکھیں گے، دیگر میں کیا لکھیں گے ہم لوگ؟ الف لام کہتے ہیں، الف لام کہتے ہیں تمام کو، یا پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، یہ چیز کو خاص کرنے کے لیے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسے لکھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی۔ اور بھی ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر میں آگے لکھوں حمد، تو حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف بھی ہے، اور شکر بھی ہے، اور ثنا بھی ہے، اس کا معنی۔ تو ہم یہ دیگر میں لکھا کریں گے چیزیں، اور بھی بہت کچھ لکھانا ہے آپ کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر میں نے کتنی ٹیبل بنائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایسے بھی آپ کو کرنا پڑے گا بعد میں، لیکن ابھی جتنا بتا رہا ہوں آپ کو ترجمے کے لیے، جو لفظی ترجمہ آپ کا ایک سیریز چلتی رہے گی نا، وہ آپ نے ایسے لکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ڈبے نہ بھی بنائیں گے نا تو چلے گا، اگر آپ کلرز کا استعمال کریں تب، یعنی آپ کو بالکل واضح پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور مجھے کیا کیا لکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ ایک ترجمہ ہے، ہم اس سے ذرا پڑھتے ہیں، یہ پہلی 3 آیات کو پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ دکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہاں دیکھیں ذرا، لکھا ہوا ہے الحمد، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، لیکن آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ لوگ الف لام کو الگ لکھیں گے، الف لام کو الگ لکھیں،
اور اس کا مطلب وہی لکھے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی صحیح، کہ وہ کیا میں نے بتایا کہ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں۔ للہ، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، یہاں ترجمہ دیکھیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کو ایسے رہنے دو، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے، حالانکہ یہ جو ہے محاورہ ترجمہ بھی ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، تو دونوں ٹھیک ہے۔ رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا۔ ہم ایسے نہیں لکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے لکھنا ہے ہمیں۔ نیچے ہے الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے۔ مالکی، مالک ہے یوم، دن کا، الدین، روز جزا، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا۔ دوسرے نے کیسے کیا اس کو؟ دوسرے نے اس کو لکھا ہے الحمدو، تمام تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے، رب، پالنے والا، العالمین، جہانوں، جہانوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے لفظی ترجمہ، نیچے با محاورہ ترجمہ آ رہا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا۔ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں یہ بدل جائے گا آپ کے ہاں۔ مالکی، مالک، یوم دین، دین کا مطلب جزا۔ یہ تیسرا ترجمہ تھا، دوسرا ترجمہ تھا، تیسرا بھی دیکھیں۔ تیسرا ترجمہ کر رہے ہیں الحمدو، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب، جہانوں کا، بڑی رحمت والا۔ دیکھا ترجمہ چینج ہو گیا، بڑی رحمت والا، بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ترجمے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں ہے، یا ذہن میں رکھیے گا، اس طرح مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ مالکی، مالک ہے یوم الدین، اور دین کا، یوم الدین کا یعنی بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ آپ کو صرف عادت ڈلوا رہا ہوں کہ آپ نے مختلف تراجم دیکھنے ہیں، لازمی تراجم دیکھیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ انشراح پاگے گا اور کھلے گا دماغ مزید چیزوں کے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لکھتے ہیں کہ الحمدو، سب تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ریڈ میں ہے تو ریڈ میں ترجمہ ہوگا، بلو میں ہے تو بلو میں ترجمہ ہوگا۔ رب، جو رب ہے، العالمین، سب جہانوں کا، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، مالک، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا۔ یہ ترجمہ خوبصورت ترجمہ ہے، اچھا ترجمہ کیا، یہ سارے ترجمے اچھے ہیں۔ انگلش میں بھی سیم اسی طرح ہے، جیسے یہاں پر ہے الحمدو، آل پریزز اینڈ تھینکس، تو یہ یہاں پریزز بھی آ گیا اور تھینکس بھی آ گیا، تو شکر اور تعریف دونوں ایک ساتھ آ گئی، بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ للہ، بی ٹو اللہ، اب بی کو بریکٹس میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے بی اصل میں ہے نہیں عربی میں، اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو بریکٹ میں لکھا ہوگا، ہمیشہ ایسے کیا کریں گے۔ رب، دا لارڈ، العالمین، آف دا یونیورس، الرحمن، دا موسٹ گریشیس، الرحیم، دا موسٹ مرسیفل، تو یہ الگ الگ سے لکھیں گے آپ کو۔ مالکی، دا ماسٹر، یومی، آف دا ڈے، الدین، آف دا ججمنٹ، تو یہ بھی ترجمہ چاہے کسی کو انگلش سمجھ آئے، اردو، عربی، یہ میں آج جو ہے آج میں آپ کو آپ کے گروپ میں یہ ساری جتنے ترجمے ہیں یہ سب بھیج رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو فائدہ ہو، اور اللہ کرے کہ آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، یہ کام آئیں گے آپ کو یہ تراجم، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو آپ کے پاس ہوں گے، یہ آپ کو میں نے جو کل سائٹ بتائی تھی، یہاں سے بھی آپ جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ترجمہ الگ سے بھی چلا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ترجمہ ہے قرآن مجید کا وہ میں الگ سے بھی ترجمہ بھی چلا کے رہوں گا، اور ہم پیچھے سے جو ہے وہ گرامر کو سیکھتے جائیں گے، اور پھر ہمارے صرف قرآن مجید نہیں بلکہ حدیث اور ساری عربی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ ٹرانسلیشن میں جایا کریں اور یہاں سے دیکھا کریں سورہ فاتحہ کا ترجمہ، یہاں سے آپ کو بسم اللہ ہے اوپر، تو آپ اس سے یہاں سے آپ جائیں گے آگے تو آپ کی دوسری آیت آیا کرے گی، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ آ جائے گا، اور سب تعریفیں، یہ دیکھو کل شکر، دیکھیں سارا مسا کیا کہتے ہیں، کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف، سب طرح کی تعریف
देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत, शुक्र का सजावार हकीकी अल्लाह ताला है। कितना अजीब तर्जुमा कर रहे हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए खास हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हर तरह की तारीफ, सब खूबियां। अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सब खूबियां अल्लाह को ही हैं, जो मालिक के सारे जहानों का। वाह। डॉक्टर कादरी साहब फरमाते हैं सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। और लम्हा बलम्हा, दरमियान में लिखे लम्हा बलम्हा, वो परवरिश फरमाने वाला है। तो ये आपको, ये साइड मैंने कल भेज दी थी, तो ये आपको यहाँ आपके पास सेव रहेगी, इसको बुक मार्क कर लें ताकि ये आपके पास रहे। अब मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ कि तर्जुमा के कैसे हम कर सकते हैं इसको। यहाँ तो आपको समझ आ गया, अलिफ लाम की समझ आ गई है आपको कि अलिफ लाम आया करेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, दी कहा करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको उसको कहना हो तो आप THE, दी, ये उसका तर्जुमा है अलिफ लाम का। ठीक है, ये अलिफ लाम आता किस लिए है, देखो दो चीज़ों के लिए आता है। एक तो आता है कि मैं कहूँ आपको सब के सब, जैसे यहाँ पर है अल्हम्द, हमद नाम की जो चीज़ है ना, जिसको तारीफ कहते हैं दुनिया में, वो सब के सब। ठीक है, या मैं कहूँ यार औरत बड़ी नेमत है हमारे लिए, औरत, तो मैं औरत कह रहा हूँ। देखो औरत तो वाहिद का लफ्ज है, लेकिन जब मैं कहूँगा ना औरत, तो औरत अलिफ लाम आ गया साथ में, तो मैं कहूँगा तमाम औरतें, तमाम औरतें वो क्या है, नेमत है हमारे लिए। तो ये अल आ गया शुरू में। तो अब यहाँ देखें ना जरा, एक तो ये माना है, दूसरा माना ये है कि खास करने के लिए आता है। जैसे मैं कहूँ आपको अल कलम पब्लिक स्कूल, अन्नूर ट्रस्ट, या इस तरह के बहुत सारे नाम हमारे यहाँ चलते हैं, तो अलिफ लाम लगा देते हैं। तो ये टॉपिक लिखना हो आपने तो उसका उन्वान देते हैं, या फिर कोई इदारा हो कोई चीज़ हो तो उसके लिए साथ अलिफ लाम लगा देते हैं। तो अलिफ लाम दो चीज़ों के लिए आएगा कुरान मजीद में, तमाम और ख़ास। दूसरा क्या है, लिल्लाहि, तो लिल्लाहि अगर आप देखें तो ये लिल्लाहि असल में आपको एक लफ्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असल में दो लफ्ज हैं। एक है ले, लाम जेर ले का मतलब होता है, ले दो चीजों के लिए आया करेगा कुरान मजीद में। आपको ये दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं लिखा हुआ, इसको बड़ा कर दूं, ऐसे फिर वो जो है ना जगह नहीं बचेगी ना, फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, ले के मतलब होता है के लिए। एक इसका माना क्या है, ले का, के लिए। और दूसरा मतलब इसका होगा जो बाद में काम आएगा आपके, वो है चाहिए, शुड के मानों में। यहाँ इंग्लिश में जरूर लिखा करें, बाज़ औक़ात उर्दू में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, इंग्लिश में आसान होता है। शुड के लिए आता है शुड, ही शुड, यू शुड। ठीक है, इसके लिए भी आता है। तो यहाँ पर माना है ले का मतलब है चाहे के लिए, फॉर के मानों में आएगा, फॉर। अल्लाह, जब भी अल्लाह का लफ्ज आया करेगा, अल्लाह का लफ्ज जब भी आया करेगा, तो आपने उसको जो है लिखना है इसमें जात, इसमें जात आपने लिखना है। ठीक है, अल्लाह के लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि जब भी अल्लाह का नाम आएगा तो हम कहेंगे इसमें ज़ात, यह अल्लाह का ज़ाती नाम है। यानी बाकी रहमान, रहीम, गफूर, कय्यूम, वो सब इसकी सिफात हैं, सिफतें हैं अल्लाह ताला की। लेकिन ये अल्लाह उसका ज़ाती नाम है, तो हम इसमें ज़ात कहेंगे, या फिर कहेंगे इसमें जलालत, इसमें जलालत है जी, इसका तर्जुमा नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको हम कहेंगे अल्लाह के लिए है। इसके बाद लफ्ज है रब। रब में आप देखिए तो बा के ऊपर ना शद आया हुआ है, शद। ये असल में इसका मतलब ये बन रहा है कि ये बा जो है ये दो दफा है, रब, रा बा बा, दो दफा बा है। तो ये है पालने वाला, रब कहते हैं, पालने वाले को भी कहते हैं, और लम्हा बलम्हा, परवरिश करने वाले को भी कहते हैं, परवरिश वाला भी, करने वाला। ठीक है, और तरबियत करने वाले को, तरबियत करने वाले को भी कहते हैं रब। ठीक है, रब, तरबियत, इसी में तरबियत का लफ्ज इसी से निकला हुआ है ना, ये रब, पालने वाला, तरबियत करने वाला सब है। ठीक है, अल्लाह ताला हमारा क्या करता है, लम्हा बलम्हा, लम्हा बलम्हा का मतलब क्या है, देखो भाई हमारी सांस एक जा रही है एक आ रही है, और हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, हमें तो नहीं पता चलता ना, ये तो डॉक्टर आपको बताते हैं, आपको जो है वो जो बायो वाले होते हैं वो समझाते हैं, केमिस्ट्री वाले आपको समझाते हैं गैसों के हवाले से, और पता नहीं क्या क्या कितने कितने माहिरीन इस पे लगे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इंसान को उसकी परवरिश करने वाला, उसके जहन की, उसके दिल की नशोनुमा करने वाला कोई है, कोई इसको बचाने वाला, कोई इसको चलाने वाला, लम्हा बलम्हा वो कोई ना कोई है। तो वो कौन है, हम कहेंगे रब है वो हमारा। तो रब को रब सारे मानते हैं कि रब है, लेकिन नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं रब के। हमारा रब कौन है, अल्लाह है, अल्लाह, और वही तमाम जहानों का रब है। अच्छा, नीचे लफ्ज है अल आलमीन। आपने अल आलमीन को, या हम बाद में सीखेंगे, दोबारा भी इसकी तरफ आएंगे, अभी हम सीख रहे हैं, मजीद सीखेंगे। ये है जहान, जहानों। अब ये क्या है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये है जमा, जमा है आलम का, आलम, आलम की जमा है, आलम की जगह आलम की जमा है आलमीन, यानी दुनिया, जहान, मखलूक, ठीक है। तमाम मखलूकात भी कह सकते हैं, तमाम जहान भी कह सकते हैं, तमाम दुनियाएं भी कह सकते हैं इसको, अल-आलमीन, ठीक है। यहाँ ये हमने बस यहाँ तक जो है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हमने इसको, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, इसके बाद है अर्रहमान। तो मैं अर्रहमान के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। अर्रहमान का मतलब होता है बहुत रहम वाला, बहुत रहम वाला, ठीक है। ये क्या है, ये मुबालगा है, मुबालगा। मुबालगा का मतलब क्या होता है, खास। मुबालगा का मतलब है एग्जेजरेशन, किसी चीज को बढ़ चढ़ के बयान करना। अर्रहमान, इसके बारे में हम तफसील से आने वाले लेक्चर्स में अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर है रहीम, क्या है, ये हम कहेंगे निहायत, या मैं उसको बहुत ही रखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें भी मुबालगा है, बहुत और हमेशा तसलसल के साथ रहम वाला। ये जो रहीम का लफ्ज है ना, इस पे हम अगले हफ्ते बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, हमेशगी होती है, कंटिन्यूटी होती है, और इसमें क्या तसलसल होता है, अर्रहमान। तो रहीम क्या है, ये भी मुबालगा है, और इसका जिक्र हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। मालिक, मालिक वही मालिक है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, उर्दू में कहते हैं मालिक, उसको खुदावंद भी कह सकते हैं और मालिक भी कह सकते हैं। अच्छा, ये उर्दू का लफ्ज है, ठीक है, उर्दू वाला ही है। इसके बाद है यौम। यौम देखें तो यौम का मतलब होता है दिन या रोज, ये जो उर्दू वाला है। नीचे आ जाएं तो दीन लिखा हुआ है। दीन के दो मानी होते हैं इसके। एक माना होता है इसका बदला, एक माना इसका है बदला, और दूसरा इसका माना, यहाँ मैं बदला ही लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखूंगा बदला भी इसका माना है, और इसका माना होता है, दूसरा होता है निजाम। आप कहते हैं ना कि दीन हमारा कौन सा दीन है, इस्लाम हमारा दीन है, तो वो बतौर निजाम हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम कबूल है, यानी बतौर निजाम सिर्फ इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह ताला। इसलिए इसके दो मानी हैं, दीन के, बदला और निजाम। तो ये आपका लफ्जी मतलब था, आपने इसको अपने पास लिखना है, खूबसूरत करके लिखना है, रंगों में लिखना है इसको, ठीक है, और ये आपके पास रहेगा। अब जो इंशाल्लाह जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा ना, अब मैं आऊज़ से शुरू करूंगा दोबारा, आऊज़ से अगले हफ्ते। तो जब आऊज़ में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसके मानी आपके साथ बहुत फैल जाएंगे, आपको नई नई राहें खुलेंगी, और आपकी आंखें बीना होंगी, और आपको ये लफ्ज जो होंगे आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, इसके फार्मूले याद आने शुरू हो जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इसके साथ, चेंजिंग कैसे आती है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सारा खुल के दिखाई देगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं इसकी तस्वीर लेके आपको सेंड भी कर दूंगा, ताकि आपके पास ये सनद रहे, और आपने इस तरह की जो है ना वो चीज़ें जो है तैयार करते रहना है आपने इंशाल्लाह ताला। होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और इसको इसको समझें कि यार ये मेरी नमाज की तरह है, बस आप इसको नमाज की तरह इसको अपने पास रखें, और बस इसी में डूबते रहें, और मुसलसल जो है ना हमारे साथ रहें। अल्लाह करे कि आपको फ़ायदा हो, और अल्लाह करे कि आपका दिल लग जाए इस कोर्स के साथ। अगर ये आपको ना, ये मैंने आपको कल पूछना भी है इंशाल्लाह ताला, कल नहीं पूछना, अगले हफ्ते पूछना है, कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है ना, तो फिर जो है हम लोग इसको सबक को कम कर देंगे और थोड़ा पढ़ा करेंगे। बल्कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि हम
دنوں میں تقسیم کر دیں. لفظی ترجمہ ایک دن پڑھیں اور گرامر ایک دن پڑھیں اور جو چیزیں میں کرتا ہوں وہ الگ سے دن میں پڑھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ طریقہ بھی ہمارے پاس ہے, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کے گروپ میں بھیج رہا ہوں تاکہ سند رہے اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے اپنا ہوم ورک کر سکیں. اور یہ بہتر ہوگا کہ آپ آج ہی کریں اور اس کو لکھیں اور سینڈ کر دیں گروپ میں, فوراً سے پہلے سینڈ کیا کریں اور وہ والا کام بھی کریں. یہ تو آسانی لکھا ہوا ہے, اپنے اسی کو کاپی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی, اب آپ جو ترجمے والے احباب ہیں, ڈپلومے والے احباب, وہ جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیں, خوشباش رہیں. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. اور جو تفسیر والے ہیں وہ بیٹھے رہیں, میں آپ کو تفسیر ابھی شروع کرواتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.